الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا بمنك وكرمك وإحسانك وارض عنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے دعا کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے. چونکہ ارض فلسطین میں تمام کفار کی طاقتیں مل کر مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور مسلمان ان کے سامنے انتہائی عاجز نظر آ رہے ہیں. اس کا جو ہمارے پاس جو حل ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. دعا بہت ہی عظیم بڑا اسلحہ ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہیں، اللہ ہماری دعا سن لیں، تو مسلمانوں کے اندر ہمت آئے گی، مسلمان آگے بڑھیں گے، طاقت بنے گی، ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو، تو پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی. تو ہم اپنے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت پیدا کرے، جرأت پیدا کریں، اللہ ان کی اصلاح کرے. پھر ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبرتناک اللہ سزا دیں. اور جنہوں نے ارض مقدسہ جو انبیاء کے مسکن ہیں، انبیاء کے مرکز ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء و معراج کا مرکز، جہاں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی زیاد نصیب کرائی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور سب سے عظیم تحفہ نماز کی شکل میں اللہ نے اس امت کو دی، اور آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا. اور نبی علیہ السلام کا ہمارے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، بیت المقدس ہے. بیت المقدس مسجد اقصی اس کے اندر ہے. اتنے عظیم مسجد ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے ان کے سیر کرائے اور مسجد اقصی تک لے کر گیا.
پھر مسجد اقصی سے ان کو اوپر معراج نبی علیہ السلام کو کرایا. تو یہ عظیم مسجد جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی روح زمین کے کسی بھی ٹکڑے کی طرف اس کو مبارک سمجھ کر زیادہ اجر و ثواب سمجھ کر کسی کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے ماں سوائے 3 مساجد کے. ایک مسجد حرام ہے اور ایک مسجد نبوی ہے. مسجد حرام میں جو ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 کا اجر و ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں 1,000 سے افضل زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور مسجد اقصی میں جو نماز پڑھے گا تو اس کے لیے 500 اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا، اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ جو مساجد ہیں جو انبیاء کی مساجد ہیں، انبیاء نے بنائی ہے، تو ان کی جو زیارت کرنا سنت ہے، اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کی طرف زیارت کرنا، اس کے لیے سفر کے زیادہ راہ لے کر سفر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر جائز نہیں ہے. صرف یہ 3 مساجد ہیں جن کی طرف زیارت کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں. سفر عبادت، ان میں سے ایک مبارک مسجد ہے جس کو آج یہود جو اس اللہ کی کائنات میں مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے بہترین لوگ ہیں اور سب سے بزدل ترین لوگ ہیں، لیکن ان کو دوسروں کی طاقت، دوسرے یورپ امریکہ کی طاقت کے بل بوتے ان کے اندر جرأت آئی ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، فقر و فاقہ ان کے اوپر مقدر ہے، لیکن الا بحبل من اللہ. ہاں، ان کو فقر و فاقہ سے نکلنے کا، ذلت سے نکلنے کے 2 ہی راستے بتائے ہیں، یا وہ دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، یا وہ لوگوں کے پشت پناہی میں، الوحبل من الناس، لوگوں کے پشت پناہی میں، دوسروں کے پشت پناہی میں وہ آگے لڑ سکتے ہیں. ان کے اندر تھوڑی سی جرأت پیدا ہو. وہ آج امریکہ کے پشت پناہی میں وہ لڑ رہا، یہ یہود لڑ رہے ہیں، ورنہ ان کے اندر کوئی ہمت نہیں، سب سے بزدل ترین قوم. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی جب اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اور امام مہدی کا کہنا زمانہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس کو نازل فرمائیں گے اور وہ دونوں مل کر اسلام کی طرف، پھر یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت کی طرف. حضرت عیسیٰ اپنے نبوت کا جو ہے دعویٰ نہیں کرے گا، وہ جب آخری زمانے میں آئے گا تو نبی علیہ السلام کی امتی بن کر آئے گا. وہ اپنے زمانے کا نبی ہے، وہ ہے نبی ہے، لیکن جب آخری زمانے میں آئے گا تو ہمارے نبی علیہ السلام کی امتی بن کر آئے گا. تو پھر یہ دونوں مل کر انشاءاللہ پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. اور یہ یہود اس وقت حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے زمانے میں یہ ذلیل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو قوت دیں گے اور ان کو مضبوط کریں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نصرت آئے گی کہ پتھر بھی کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو. پتھر بھی بولے گا. یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی، یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی. لیکن آج جو نصرت نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم بزدل ہو گئے ہیں، ہم مسلمان، ہم اپنے اصل جو دین ہے نا، عقیدہ ہے، ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، ہم تو قبروں کی پجاری کر رہے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے نام پہ ان کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑے ہوئے ہیں، توحید سے دور ہیں. شرک و بدعات، خرافات، اصل دین کیا ہے وہ سوچے نا، وہ روح کیا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا داری، اور ہم اپنے اپنے کرسی بچانے کے لیے، اپنے اپنے جائیداد بنانے کے لیے ہمیں اس کی فکر ہے، اور کوئی اللہ کے دین کی سربلندی، دین کے لیے میں نے کیا کیا، آخرت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، ابد و آباد کی زندگی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، اس کے تو ہمیں سوچنے کا ٹائم بھی نہیں. تو پھر ایسا ہی ہونا ہے. تو میں آج جو نا آپ کے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ دعا کی اہمیت بیان کروں گا. اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. یہ سارے کائنات اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر ہم دوسروں کی طرف جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا؟ دعا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بہترین، افضل ترین عبادت ہے. اور قرآن اور سنت میں، اللہ کے کلام میں، نبی علیہ السلام کے فرمان میں دعا کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. کبھی اللہ رب العالمین نے دعا کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. کبھی اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، دعا کرو، اللہ سے مانگو. کبھی اللہ رب العالمین ہمیں بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں.
اور کبھی اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا چھوڑنے کی مذمت کرے. دعا چھوڑے گا، اللہ سے مانگنا چھوڑے گا، تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. یہ تکبر ہے. کبھی اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے نا اس کا بہت اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام جو سب سے عظیم طبقہ ہے، سب سے برگزیدہ انبیاء کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ دعا کرنے والے ہیں، یہ صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک مستقل خطبہ دوں گا کہ آپ جو نا اللہ کے انبیاء کے دعائیں دیکھیں نا تو وہ صرف اللہ سے مانگتے تھے، کسی کو واسطہ وسیلہ کا چکر میں نہیں آتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں. انشاءاللہ ایک مستقل خطبہ ہوگا انبیاء کی دعائیں، قرآن سے انبیاء کی دعائیں ہم سنیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی تعریف کریں کہ ان کی اصل جو ہے نا، انبیاء کے اندر جو عبادت کی جو روح تھی نا وہ اللہ سے مانگتے تھے، صرف اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنین کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے والے ہیں، صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آتے ہیں کہ دعا کے لیے، دعا کی اہمیت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا یہ کتاب سب سے افضل ترین کتاب. یہ یاد رکھو کہ قرآن سے پڑھ کر کوئی ہمارے پاس اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ یاد رکھو، قرآن سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاس نعمت نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، بے تحاجہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، سب سے عظیم نعمت کو بھولے ہوئے ہیں. اس کی طرف کون آ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اللہ کی نصرت نہیں آتی. اس حال میں لوگ مسلمانوں کے ساتھ سے میں یعنی بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جو اس قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے. کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے، اس کا مفہوم آتا ہے، اس کو کوئی پڑھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو یہ قرآن پاک سب سے عظیم اللہ کی کتاب. یہ قرآن اتنا عظیم کتاب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. یہ ساری مخلوق کائنات میں جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ انسان ہے، وہ یہ جو ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے؟ نہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خود اپنا کلام ہے. اتنا عظیم کتاب. اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے دعا سے اس قرآن کا آغاز کیا ہے، اور اندر یہ دعا کی اہمیت، فضائل سب کچھ دعا کے بارے میں بتایا ہے، اور آخر میں اسی دعا سے اس قرآن کا اختتام کیا ہے. دعا سے اس قرآن کا آغاز اور دعا کی اہمیت، اور دعا سے ہی اس قرآن کا اختتام کیا ہے. دیکھو کہ سورہ فاتحہ اللہ کے حمد و ثنا سے بھرپور سورت ہے، اور یہ سورت اصل میں دعا ہی ہے. یہ دعا ہے، اللہ کے حمد و ثنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بلکہ اس کے اندر اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنی، الحمدللہ، اللہ کے ساتھ حمد و ثنا. پھر اس کے بعد ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگنے ہیں. یہ بھی اس کے اندر تلقین ہے. دعا کے آداب اور شرط، دعا کی بہت بڑی شرط یہ ہے کہ ہم نے صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی. ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مدد کس سے لیں گے؟ کس سے دعا کرنی ہے؟ صرف اللہ سے. وہ ایاک نستعین، دعا کا طریقہ بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، آپ ہی سے دعا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اتنے عظیم ایک دعا ہے. اگر یہ دعا کسی کے قبول ہو جائے تو اس انسان کے لیے اور کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، سیدھی راہ، سیدھا راستہ، اسلام، ایمان کا راستہ، قرآن کا راستہ، انبیاء کا راستہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ، یہ دکھائیں. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی عظیم دعا نہیں ہے. سب سے عظیم دعا صراط مستقیم. ہمیں ہر حالت میں، ہر وقت صراط مستقیم کی ضرورت ہے. ہر کام کے اندر صراط مستقیم کی ضرورت ہے، ہر بات کے اندر صراط مستقیم کی ضرورت ہے.
کھانے پینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انسان کے جسم ہے نا، جسم ہے، جسم تو ایک ظاہری چیز ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اصل ہے روح ہے، اصل روح ہے، انسان روح سے ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت دیکھو۔ گھر کے بچے بھی آپ کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے آپ کو لیٹ نہیں کریں گے، سڑ جائے گا، اس کو جلدی جا کر اس کو دفنائیں۔ اصل انسان ہے، اس کی قیمت اس کے روح سے ہے، اور روح کے غذا کیا ہے؟ وہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ رکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن کا آپ نے انعام کیا ہے، انبیاء کا راستہ، صدیقین، صالحین اور شہداء کا راستہ، انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ان یہودیوں کا راستہ جو کہ جاہل ہے، نہیں وہ تو بڑے عالم تھے، یہود بڑے عالم تھے، ان کا پاس علم تو بہت ہے لیکن بے عمل۔ اسی طرح ہر اس عالم کے راستے سے ہمیں دور رکھے جو بے عمل ہے، والضالین، اور گمراہوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، عبادت تو بڑے کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے راستے سے ہمیں دور رکھیں۔ کتنی عظیم دعا ہے! قرآن کا ابتدا بھی دعا سے ہے اور قرآن کا اختتام بھی دعا سے ہے۔ قرآن کا اختتام میں قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں رب الناس کے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پناہ مانگنا بھی عبادت ہے نا، پناہ مانگنا بھی دعا ہے۔ پناہ مانگنا یہ اللہ تعالیٰ سے ہم گویا کہ یہ دعا کر رہے ہیں، دعا ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے کہ ہمیں خیر اللہ عطا کرے، پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں شر سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ ہمیں بچائیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، یہ پناہ، یہ بھی دعا ہے۔ میں رب الناس کے پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس کے، تمام لوگوں کے جو الہ ہے، معبود برحق ہے، ملک الناس، سب کے جو بادشاہ ہے، ملک ہے، اس کے پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس کے شر سے، جو کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی، خواہ وہ جن سے ہو، جنات میں سے جو وسوسہ ڈالنے والے ہو، یا لوگوں میں سے جو وسوسہ ڈالنے والے ہو، لوگوں میں سے جو گمراہ کرنے والے ہو، ان سب کے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، ان سب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی دعا ہے، سورۃ الناس میں دعا ہے، قرآن کا اختتام بھی دعا سے ہوئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو عبادت کہا ہے، دعا ہی عبادت ہے، کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بلکہ دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک دعاء العبادہ ہے، یعنی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں نا، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اصل میں دعا ہی ہوتی ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں ہم دعا تو لمبی چوڑی دعا تو نہیں کرتے زکوٰۃ دیتے وقت، لیکن آپ کی جو حالت بتا رہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں عطا کریں گے۔ یہ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے جو آپ کے اوپر جو حکم کیا ہے، آپ کو جو حکم کیا ہے، آپ کے اوپر جو آپ کو جو مکلف کیا ہے، کرنے کے لیے کہا ہے، وہ آپ دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے لسان حال یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا جزا دے۔ ہر عبادت دعا ہوتی ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رضا کے حصول کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ دے، اللہ ہمیں مقرب بنائے، اسی کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی دعا عبادت ایک قسم ہے، ہر عبادت دعا ہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہے دعا المسئلہ، یعنی گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، ہم زبان سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعا المسئلہ، یعنی سوال کرتے ہیں، یہ دعا ہے۔ یہ تو جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ دعا سمجھ، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہی دعا ہے، لیکن ہر عبادت بھی دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کلام کی تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار، اللہ اکبر، دیکھو ذرا غور کرو کہ تمہارے پروردگار خود کہہ رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگے۔ وقال ربکم، تمہارا رب فرماتے ہیں، اور تمہارا رب نے یہ فرمایا ادعونی، مجھ ہی سے مانگو، مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ آج لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسہ ہے، شیطان کو ہم گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگنا ہمیں نہیں آتا، ہم نے تو ان اولیاء کے جو واسطہ وسیلہ ان کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ سارا سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، استجب لکم،
میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے میں ان کو تکبر آتا ہے، سیدخلون جہنم داخلین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں دعا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں آرڈر کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں مجھ سے مانگو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کہا، اسی دعا کو ہی دین کہا، جس طرح فرمایا کہ فدعوہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر کے، یعنی اس دعا کو صرف اللہ کے لیے خاص کرو، اللہ ہی سے مانگو، اسی کو دین کہا ہے۔ یعنی دعا ہی دین ہے، جو دعا کرتا ہے اس کے پاس دین ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو تمام عبادتوں کی بنیاد قرار دی ہے، اس کی روح قرار دی ہے۔ اور اس دعا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دعا اصل میں انسان کے جو تذلل، عاجزی اور انکساری کا جو انتہا درجے کا ایک مقام ہے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی، انکساری ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کا ایک مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرنا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں محتاج ہے بھی حقیقت نہیں محتاج، ہمیں ایک سانس کی، اپنی ایک سانس لینے کے، آکسیجن لینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ کیا طاقت ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں 1 گھنٹہ میں زندہ رہوں گا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو جب ہم محتاج ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو، فقراء ہو، واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ رب العزت بے نیاز ہے، حمید ہے، قابل تعریف ذات ہے، ہر حالت میں قابل تعریف ذات ہے۔ ہمارا کیا حیثیت ہے؟ اس لیے دعا کے اندر ایک عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ دعا کرو، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اللہ سے مانگو عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ، بلند آواز میں دعا نہ کرو، آہستہ آہستہ پست آواز میں۔ آپ کے رب سننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، دل کے بیدوں کو جاننے والے ہیں، تو پھر ہمیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ اللہ سے مانگو، خفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ دعا میں بھی حد سے تجاوز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد تم فساد مت مچاؤ، وادعوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، خوفا وطمعا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے رحمت سے امید رکھتے ہوئے اللہ ہی سے مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ محسنین، نیک لوگوں کے بہت ہی قریب ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کرنے کی بہت بڑی ترغیب دلائی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں۔ کسی کو اگر وہ صرف اللہ سے مانگے اور دعا کی شروط اور آداب اس کے اندر موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب اگر میرے بندے میرے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں پوچھیں، آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب دور ہے یا قریب ہیں، یہ پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے، سب کو کہہ دیجئے، اس میں سب کے لیے ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، مجھے تو پکارے تو صحیح، میں تو جو پکارنے والا جب بھی مجھ سے پکارتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، میں ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ہر ایک کے سوال کو میں سنتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لیکن شرط یہ ہے فلیستجیبوا لی، وہ میری بات کو بھی مان لیں، میرے دین پہ بھی چلیں، تو بھی میں ہر ایک کی بات میں سنتا ہوں۔ ولیؤمنوا بی، میرے اوپر یقین رکھیں، میرے اوپر ایمان رکھیں، ایمان لائیں اور یقین ان کو ہو، اور مجھ سے ہی مانگتے رہیں اور میرے دین کے پر چلیں، تو پھر میں ان کی ہر دعا سنتا ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بتایا کہ جب انسان کی معرفت جتنے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، تو اتنا ہی ایک انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام سب سے زیادہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے ہیں. اللہ کی معرفت انبیاء کرام کو تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو وہی نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنے اسماء و صفات کے بارے میں ان کو بتایا, انہی کے ذریعے ہمیں سے حاصل ہوا ہے. تو انبیاء کرام سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والے کوئی نہیں ہے. اللہ کی معرفت سب سے زیادہ عظیم ہے. اس لیے انبیاء کرام کی اللہ رب العالمین نے یہ صفت بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ مانگنے والے انبیاء کرام تھے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں. انبیاء کرام کی صفت ہے یہ. تو اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی دعائیں نقل کی ہے تاکہ ہمیں ان دعاؤں سے عبرت حاصل کرے اور ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. بہت سارے انبیاء کرام کے دعاؤں کو نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ انبیاء کرام کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں, پہل کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, نیکی کی طرف دوڑتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور وہ ہم سے مانگتے ہیں رغباً, رغبت رکھتے ہوئے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, رحمتوں پہ امید رکھتے ہوئے ہم سے مانگنے والے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے زیادہ ڈرنے والے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. ڈرنے والے لوگ یہ انبیاء. اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی دعا نقل فرمائی, حضرت نوح کی دعا نقل فرمائی, اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا, حضرت یونس علیہ السلام کی دعا. انشاءاللہ انبیاء کی دعاؤں کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ خطبہ ہوگا, وہ کس طرح دعا کرتے تھے, ایک الگ موضوع انشاءاللہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی مومنین کی صرف بیان فرمائی کہ مومن, اصل مومن کون ہوتے ہیں؟ جو صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ رات کو رات کے آخری حصے میں وہ سوتے نہیں ہیں, جانوروں کی طرح سوتے نہیں ہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, فرض نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اٹھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم, وہ آخری ٹائم پہ يدعون ربهم, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ سے مانگنے والے ہیں. خوفا وطمعا, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں. یہ مومن ہے. ومما رزقناهم ينفقون, جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ بھی کرنے والے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, ان لوگوں کے لیے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عظیم نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے, چھپا کر رکھی ہے, کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ جنت میں پتہ چلے گا, جب ہم مریں گے تب جا کے پتہ چلے گا. یہاں بھی مومنین کی صرف یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی. دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین عبادت دعا ہے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء, یہ حسن حدیث ہے, مقبول حدیث ہے, کہ فرمایا کہ دعا سے بڑھ کر کوئی افضل عبادت نہیں ہے, دعا سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے. جس کو دعا کی توفیق ہوئی اس کے لیے بہت بڑی عبادت کی اس کو توفیق, سب سے افضل ترین عبادت کی توفیق ہوئی ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام سے بہت سارے دعا کی فضیلت میں حدیثیں مروی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے, ترجمان القرآن ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دعا سب سے افضل ترین عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ سب سے افضل ترین عبادت ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرے, اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. ہم انسان تو, ہماری مزاج تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی مانگے نا, کوئی سوال کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین اس کے بالکل برعکس, اتنے رحیم ذات ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اللہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پر خوش ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں کہ مجھ ہی سے مانگو. انشاءاللہ باقی جو دعا کی اہمیت ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں بہت زیادہ اللہ سے مانگنے کی, ہمیشہ مانگنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.